دور میں جو ایک بڑا زوال آیا وہ تھا منگول. اب منگول خاندان جو ہے یہ انہوں نے جو تباہی پھیلی تاتاری لوگ تھے، ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. ہم نے سارے 36-37 خلفاء کا ذکر نہیں کیا، وہ خلفاء کا ذکر کیا ہے کہ جس کا ہمارے پیپر سے تعلق ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے. صرف ایک دفعہ اس کے 2-4 پوائنٹ آپ نے پڑھ لینے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. باقی کچھ مروثیاں ہیں وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ نے یاد کر لینے اور آپ کا بنو عباس کا پورشن مکمل حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تاتاری، یہ تاتاری اور منگول یہ ایک فتنہ ایسا تھا جس نے مسلمانوں کے پایا تخت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس نے ہلاکو خان، منگو خان، یہ جو منگولیا چین سے تھے، یہ وحشی خاندان تھا جس کا سربراہ چنگیز خان تھا، اور اس کے بعد ہلاکو خان اور تمو خان جس کا اصل نام تھا. تو یہ انہوں نے جب مستعصم باللہ کے دور میں انہوں نے بغداد کو لوٹا، 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، بغداد کی لائبریری کو وہاں پہ جلا دیا، دریائے دجلہ خون سے بہایا گیا، اور پھر بادشاہ کے سامنے ہیرے جواہرات رکھے گئے اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا. تو یہ تاتاری فتنہ جو ہے یہ بنو عباس کے دور میں ایک بڑا اہم فتنہ تھا، اور اس نے تباہی وہاں پہ تباہی بربادی کے حالات پیدا کیے بنو عباس کے آخری دور میں. تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر آگے چین اور چین کے ساتھ افغانستان کے ساتھ عراق، خراسان، یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بچائی گئی. تو یہ ایک بڑا دور تھا. اس دور میں مختلف ریاستیں مختلف علاقوں میں بنی رہی. ابھی ہم ان ریاستوں کے حوالے سے کریں گے. تو یہ جو لوگ تھے تاتاری خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے بنو عباس کے آخری حکمران کو ختم کر دیا. 1258 عیسوی میں باقاعدہ طور پر منگولوں کے حملے سے، ہلاکو خان کے حملے سے یہ سارے کا سارا جو ہے عباسی سلطنت وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد مختلف سلطنتیں تھیں جو مختلف ادوار میں موجود تھی. ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سی سلطنتیں تھیں جس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے. تو ایک سوال آتا ہے کہ عروس البلاد، عروس البلاد کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ یہ بغداد تھا. اصل میں یہ بغداد شہر کو ہی انہوں نے تباہ کیا تھا. منگولوں نے، ہلاکو خان نے، جب وہ آئے اور انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بغداد کو اس طرح لوٹا، 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا. اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کچھ آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں وہ بھی قائم تھی اور اسی دور میں موجود تھی، کیونکہ عباسیوں کا کنٹرول اتنی سلطنت پہ نہیں رہا اور کمزور ہونے کی بنا پر مختلف لوگوں نے مختلف جگہ پر سلطنتیں قائم کر لی. ابھی ان سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں. جی، دولت ادریسیہ. اچھا جی، دولت ادریسیہ جو ہے اس کی جو ابتدا کی حسین بن علی نے، بس آپ اس کو یہ یاد رکھیں، حسین بن علی نے اس کی افریقہ میں بنیاد رکھی. دولت ادریسیہ یہ ایک افریقہ میں وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد ہے دولت طاہریہ کا بانی. دولت طاہریہ کا بانی جو ہے طاہر بن حسین. یہ یاد رکھنا ہے بس، اور اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نالج کے لیے آپ تھوڑا وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خود مختار حکومتیں تھیں جس میں ادریسیہ کی بات کرنی ہے، ہم نے دولت طاہریہ کی بات کر لی ہے، فاطمی حکومت کی بات کر لی ہے، نظام الملک توسی کا ذکر آتا ہے وہ اس کی بھی بات کر لی. تو ابن طبطبہ ایک شخص تھا جو کہ فاطمی مطیع جو خلافت تھا. ابن طبطبہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ذہن کیا کریں. ابن طبطبہ جو ہے یہ فاطمی حکومت کا تھا، فاطمی حکومت کا دائی تھا، نبوت کا یعنی کہ حکومت کا دعوے دار تھا. ابن طبطبہ فاطمی حکومت کا دعوے دار تھا. اس کے ساتھ
ایک جو فرقہ ہے ایک جو جماعت ہے دولت اغلبیہ، اچھا دولت اغلبیہ جو ہے یہ تیونس میں 802 عیسوی تیونس میں، یعنی کہ اغلبیہ بھی ہوگی، تہریہ بھی ہوگی، دریسیہ بھی ہوگی، یہ مختلف جو چل رہی ہیں جو سلطنتیں اس دور میں، اور میں نے فاطمیہ بھی بتا دی کہ مصر کے اندر جو ہے وہ فاطمی حکومت آ چکی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مختلف فرقوں کی، اور آخر پہ ہم بات کریں گے صلیبی جنگوں کی۔ یہ بس اس میں اتنا یاد رکھنے والا ہے۔ مختلف فرقوں میں آپ کو بتا دیں معتزلہ اس دور کے بڑے اہم تھے، اشاعرہ، کرامتہ، اخوان الصفا، اور اس دور میں ایک شخص تھا مقنع، اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھنا ہے، جو یاد رکھنا ہے یاد رکھیں۔ معتزلہ کا بانی تھا واصل بن عطا۔ واصل بن عطا جب اس نے اپنے استاد جو ہے مسئلہ تقدیر پر اپنے استاد پہ بحث کی، اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے بحث ہوئی تھی، اور اس پر اس نے اپنے استاد سے اختلاف کیا اور ان سے الگ ہو گیا اور معتزلہ کا بانی بن گیا۔ اب معتزلہ کے عقائد ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور سب سے بڑا عقیدہ خلق قرآن ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہے، ابو الحسن عشری نے اس فرقے کے بانی تھے، جو کہ پہلے خلق قرآن کا قائل تھا، خلق قرآن کا قائل تھا، بعد میں اس کو ترک کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اشارہ کہ ہاں کہ انسان اپنے اعمال کا خود مقتصب ہے، مقتصب ہے۔ ایک اس حوالے سے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اشارہ ابو الحسن عشری کی، یہ آپ نے صرف فرقے کے نام یاد رکھنے ہیں، اور میں عقائد ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید انشاءاللہ تعالی جب آپ اسلام اور فلسفہ پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بات کی جائے گی۔ اب جو ہے کرامتہ، کرامتہ جو ہے یہ باطنی فرقہ کی شاخ، ابھی اس میں نا ہم نے ایک اور فرقہ پڑھنا ہے، اسماعیلیہ۔ ان کے پہلے ہمیں کرامتہ کو پڑھنے سے پہلے ہم ان کو پڑھیں گے، کیونکہ ان سے جڑا ہوا یہ فرقہ ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اخوان الصفا جو ہے یہ فلاسفر کی ایک جماعت تھی، یعنی کہ فلاسفرز جہاں پہ فلسفی کے لوگ بیٹھتے تھے اور اخوان الصفا وہاں پہ فلسفے کی بحث ہوتی تھی، اس فلسفے کی جماعت کو جو کہا جاتا تھا، جو کمیٹی بنی تھی، اس کو اخوان الصفا کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھا ہے۔ اب جو مقنع ہے، مقنع نے اصل میں خدائی دعویٰ کیا تھا، خدائی دعویٰ کیا تھا اس نے، اور ہاشم بن حکیم، ہاشم بن حکیم ایک آنکھ نہیں تھی، اس کا نام تھا ہاشم بن حکیم، اور مقنع کا معنی ہے ایک آنکھ سے، یعنی کہ جس کے ایک آنکھ ہو، ٹھیک ہے، ایک آنکھ والا مقنع، خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، ہاشم بن حکیم اس کا نام تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھا، اور آگ میں جل کر خود مر گیا، آگ میں جل کر یہ مر گیا تھا۔ مقنع خدائی دعویٰ کرنے والا، ہاشم بن حکیم دھوبی تھا، آگ میں جل کر مر گیا۔ ایرانی کسے اپنا بھانجا کہتے تھے؟ یہ سوال بھی، یہ دو فرقے ہو گئے، کرامتہ اور اسماعیلیہ رہتے ہیں، اس کی بھی بات کرنی ہم نے۔ جو ایرانی ہیں کسے اپنا بھانجا کہتے تھے، یہ ایک سوال ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے، ایرانی مامون کو، کیونکہ اس مامون نے ایرانیوں کو بہت زیادہ نوازا اور وہاں کی بہت سارے شعار کو اپنایا، تو ایرانی مامون بادشاہ کو اپنا بھانجا کہتے تھے، مامون بادشاہ کو اپنا بھانجا کہتے تھے۔ تو متوکل نے اور واسق باللہ نے اور مامون نے اور معتصم، انہوں نے جو ہے امام احمد بن حنبل کو عقیدہ خلق قرآن پر کوڑے لگائے۔ یہ بھی بات آپ کو کہا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو دو فرقے ہیں نا بڑے بڑے، اس پہ بات کرتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسماعیلیہ کہ اسماعیلیہ اصل میں کیا تھی. اسماعیلیہ یہ بھی بڑا انٹرویو میں سوال آتا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اسماعیلیہ شیعہ کی شاخ سے ہیں اور خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد کا حق ہے اور اس کے سوا جو بھی وہ کہتے بنے گا وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا اور غاصب تصور ہوگا. اب اس فرقے کے آگے گروہ تھے تین. ایک تھا زیدیہ، ایک امامیہ اور ایک کیسانیہ. اب یہ تین فرقے تھے. اب سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہے امامیہ فرقے کی سب سے زیادہ. زیدیہ جو فرقہ ہے اس کی تعداد جو ہے وہ بنسبت کم ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری اولاد بھی اس کی حقدار بن سکتی ہے. اب یہ دونوں کا عقیدہ ہے کیسانیہ کا اور زیدیہ کا، مگر چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی لہٰذا ان کی کوئی بات اس طرح مشہور و معروف نہ ہو سکی. اب امامیہ میں آگے جو چھٹے امام ہیں، فرقہ امامیہ آج بھی اہل تشیع کا سب سے بڑا فرقہ ہے. فرقہ امامیہ میں جو ان کے امام ہیں یہ وہ لوگ جو اماموں کے قائل ہیں، 12 اماموں کے قائل ہیں. ان میں جو چھٹے امام ہیں یعنی کہ یہ 12 اماموں کے قائل ہیں، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امامیہ فرقہ 12 اماموں کے قائل ہے. اب اس میں آپ کو جو بتانا مقصود ہے کہ آگے دو فرقے، ایک گروہ سبعیہ اور دوسرا گروہ ہے اثنا عشریہ. گروہ سبعیہ یعنی کہ وہ لوگ جو 7 اماموں کے قائل ہیں. 7 اماموں کے قائل ہیں. یہ تو پہلے ہم نے اسماعیلیہ کا یا باقی کا عقیدہ بتایا تھا نا. اصل میں یہ شیعہ کی شاخ 3 فرقے ہیں، زیدیہ، امامیہ، کیسانیہ. اور امامیہ سے آگے 12 اماموں کے قائل جو ہے وہ 2 گروہ ہیں، گروہ سبعیہ، گروہ اثنا عشریہ. اور جو گروہ سبعیہ میں ہیں یعنی کہ جو 7 اماموں کے قائل ہیں وہ کہلاتے ہیں اسماعیلیہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جعفر جو صادق ہیں، جو چھٹے امام ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو منتخب کیا تھا خلافت کے لیے، مگر بعد میں ان سے کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو انہوں نے خلافت کے لیے نامزد کر دیا. اور اس کے بعد اسماعیل فوت ہو گئے اور مگر شیعہ نے جو علی ہے انہوں نے موسیٰ کاظم جو کہ 7ویں امام ہیں، ان کو امام ماننے سے انکار کر دیا اور انہی کو امام مانا اسماعیل کو جو کہ فوت ہو گئے تھے. اب اسماعیل کو امام مانا تو یہ 7 فرقے کو ماننے والے ہو گئے اور 7 فرقوں کے ماننے والے کرایا گروہ سبعیہ. یعنی کہ امامیہ میں جو گروہ سبعیہ ہے وہ 7 اماموں کے قائل، چھٹے امام امام جعفر صادق کے بعد وہ اسماعیل، یعنی کہ 7 اماموں کے قائل ہیں جو کہ موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے. اب جو دوسرے ہیں جن کا نام اثنا عشریہ ہے یہ اصل میں 12 اماموں کے قائل ہیں، جن کے بعد حضرت موسیٰ کاظم ان کے اسماعیل کی جگہ موسیٰ کاظم بنتے ہیں. تو اس طرح یہ اسماعیلیہ فرقہ باب وجود میں ہے اور آج بھی کراچی کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور دنیا کے مختلف کونوں میں، ایران، عراق، ان علاقوں میں یہ موجود ہے. یہ آپ کو بتانا مقصود تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کرامتہ جو فرقہ ہے اسماعیلی فرقہ کی. اب اس سے آگے شاخ نکلی، میں نے اس لیے آپ کو اسماعیلی پہلے سمجھایا ہے. اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے کرامتہ اور اس کو پروان چڑھانے والے عبداللہ بن میمون. عبداللہ بن میمون وہ تھے جو دائیوں میں سے تھے
اور ان کی تبلیغ سے آگے ایک دائی تھا جس کا نام تھا حمدان. یہ کرامتہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، یاد رکھ لیں. حمدان کرامتہ کا بانی سمجھا جاتا ہے. عبداللہ بن مامون کی دعوت پہ حمدان آیا. حمدان جو ہے وہ کرامتہ فرقے کا بانی سمجھا جاتا ہے. اب کرامتہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اصل میں دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. حمدان ایک دفعہ بیمار ہوا تو اس کے علاج نہ ہو سکا تو ایک سرخ آنکھوں والا شخص تھا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کرامتیہ. تو اس نے حمدان کا اعلان کیا تو اس وجہ سے کرامتیہ سے آگے نام کرامتہ پڑ گیا. اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے کہ حمدان چھوٹے چھوٹے قدم چلتا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تھا، چلتا تھا. اور عربی میں چھوٹے چھوٹے قدم چلنے والے کو کرامتہ کہا جاتا ہے. اور اس بنیاد پر اس کا نام کرامتہ رکھا گیا ہے. اور یاد رکھ لیں 2015 کے لیکچروں میں تقریباً 80% جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہوئے ان سے کرامتہ کے بارے میں لازمی سوال ہوا ہے. اس لیے میں نے آپ کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اصل میں یہ بھی تھے کہ یہ 50 نمازوں کے قائل تھے اور کوفہ کے مشرق میں انہوں نے مرکز بنایا تھا. کوفہ کے حمدان نے کوفہ کے مشرق میں مرکز تھا دار الہجرہ کے نام سے. دار الہجرہ کے نام سے انہوں نے مرکز بنایا تھا. اور شروع میں یہ رواداری کا پرچار کرتے ہیں، سرمایہ داروں کے خلاف، جیسے اشتراکیت ہے، سرمایہ داروں کے خلاف تھے. مگر اس کے بعد انہوں کی جو لوٹ مار ہے، مسلسل قتل و غارت انہوں نے کی. امیروں کو لوٹا، حاجیوں کے قافلے لوٹے، حتیٰ کہ بیت اللہ کو لوٹا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دیا، خانہ کعبہ کو لوٹا اور حجر اسود بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے. اس قدر انہوں نے تباہی مچائی. اور عبداللہ بن مہدی جو کہ ان کے جانشین تھے ان کے کہنے پر پھر حجر اسود کو واپس کیا گیا ہے. تو 326 ہجری میں یہ بہت مضبوط تھے. انہوں نے کئی علاقوں میں اپنی حکومت بھی بنا لی تھی کرامتہ نے. تو 326 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، پھوٹ ہوئی اس میں.